حاضرین مجلس کی صحت و سلامتی کے لیے ان کے رزق، ان کے شعور، ان کے علم، ان کے توفیقات میں اضافے کے لیے عظمت محمد والے محمد پر مل جل کر بلند آواز سے صلوات پڑھنا۔ منتظمین مجالس، اراکین مجالس، معاونین مجالس کی بھی صحت و سلامتی کے لیے ان کے رزق، ان کے علم، ان کے شعور اور ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے عظمت شہزادی کونین پر مل جل کر بلند آواز سے صلوات پڑھ رہے ہیں۔ علماء کرام کی سلامتی کے لیے، مراجع کرام کی سلامتی کے لیے پوری کائنات میں فاطمہ کے لال کی عزاداری ہو رہی ہے، جہاں جہاں بھی عزاداری ہو رہی ہے، ان تمام عزاداروں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے لیے ایک بار پھر مل جل کر عظمت شہدائے کربلا پر بلند آواز سے صلوات پڑھ رہے ہیں۔ بھائی آیا وہیں بیٹھ گیا، ادھر خالی ہے، ہر جگہ محشر میں کولر نہیں ملے گا، تھوڑا سا آداب مجلس سیکھیے، آپ تھوڑا سا تہذیب فرش ادا روز میں ممبر پہ بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن پہ کچھ اثر ہی نہیں ہوتا ہے، تھوڑا سا آؤ صلوات پڑھ رہے محمد والے پروردگار عالم قیامت تک باقی رہنے والی کتاب قرآن مجید کے سورہ شورا میں اپنے محبوب ترین پیغمبر حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنے محبوب بندوں تک ایک اہم ترین پیغام اور ایک امپورٹنٹ میسج پہنچا رہا ہے۔ قرآن فقط آیات الہی کا نام نہیں ہے، قرآن پیغام الہی کا نام ہے۔ قرآن صرف ایک تحریر کا نام نہیں ہے، قرآن ازل سے ابد تک لکھی ہوئی تقدیر کا نام ہے۔ قرآن صرف رٹنے کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن سمجھنے کے لیے نازل ہوا۔ قرآن طاقوں کی زینت کے لیے نہیں آیا، قرآن آپ کے وجود کی زینت کے لیے نازل ہوا ہے۔ قرآن رکھ کر ڈاکٹروں کے ہاں بھاگنا میرے خیال سے اسلامی نقطۂ نظر سے بے وقوفی ہے، اس لیے کہ قرآن کے آگے ایک لفظ اہم استعمال ہوتا ہے، قرآن حکیم۔ حکیم کسے کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ میرٹھ میں ایک سے ایک حکیم ہے جو بیماریوں کا علاج کرے۔ بات مکمل ہو گئی، قرآن کو حکیم کیوں کہا گیا؟ جو بیماریوں کا علاج کرے۔ قرآن ظاہر بیماری کا بھی علاج کرتا ہے، باطن بیماری کا بھی علاج کرتا ہے۔ ایک زندگی کے ساتھ صلوات پڑھتے ہیں محمد والے۔ جھوٹ کا علاج قرآن کرے، فتنے کا علاج قرآن کرے، غیبت کا علاج قرآن کرے، برائی کا علاج قرآن کرے۔ یہ ساری چیزوں کا علاج قرآن مجید میں ہے۔ ایمان کا بھی علاج کرتا ہے، عقیدے کا بھی علاج کرتا ہے۔ بس یہی تو دنیا جلتی آ رہی ہے اور قیامت تک دنیا میں بھی جلے گی، مرنے کے بعد جہنم میں بھی جلے گی۔ یہ بات اسی لیے حسب نہیں ہوتی کہ قرآن اگر صرف صامت رہ جاتا تو شاید فلسفہ اسلام ادھورا رہ جاتا، قانون اسلام ادھورا رہ جاتا، اس لیے کہ زبان تحریر لے کر آگے بڑھا ہے، تقریر لے کر آگے نہیں بڑھا۔ اہل علم کا مجمع ہے، قرآن تحریر لے کر آگے بڑھا ہے اور تقریر لے کر آگے نہیں بڑھا۔ اور تحریر بھی ایسی ہے کہ نہ ماں سبق سمجھ پائے، نہ ماں باپ سمجھ پائے، نہ کوئی ملا سمجھ پائے، نہ کوئی مولوی سمجھ پائے، نہ کوئی مفتی سمجھ پائے، نہ کوئی علامہ سمجھ پائے۔ قسم خدا کی درود پڑھو ان قرآن کے وارثان پر، سلام بھیجو اس قرآن کے ذمہ داران پر کہ ایک طرف قرآن صامت معجزہ بن کے دنیا کے سامنے موجود رہا، دوسری طرف وارثان قرآن معجزہ بن کے دنیا کے سامنے موجود رہے۔ کل بھی
حفاظت کرنے والا بھی محمد ہے۔ سلوات پڑھتے ہیں محمد زندگی کے ساتھ مل جل کے سلوات پڑھتے ہیں۔ قرآن سے سبق لیجئے، قرآن سے عبرت لیجئے، قرآن سے فائدہ اٹھائیے۔ قرآن میں کیا نہیں ہے؟ آنکھوں کو درد ہے، قرآن کی جو آیتیں ہیں علماء سے پوچھئے۔ ہر مرض کا علاج قرآن میں، اور اس قرآن کی ہر حقیقت کو وہی بتائے گا کہ جس کے گھر میں قرآن نازل ہوا۔ ارے کیا سن رہا میرا مجمع؟ جس کے قلب پر قرآن نازل ہوا، جو قرآن کی آیتوں میں گفتگو کرتے ہوں، جو قرآن کی آیتوں میں کلام کرتے ہوں، جو قرآن کی آیتوں میں معراج پہنچتے ہوں، جو قرآن کی آیتوں میں دنیا کو درد دیتے ہوں، وہی قرآن سمجھا سکے گا۔ معاف کرنا، جو خود قرآن نہیں سمجھا وہ امت کو قرآن کیا سمجھائے گا؟ تھک رہے ہیں تو بتائیے گا، جو خود قرآن نہیں سمجھا وہ امت کو کیا قرآن سمجھائے گا؟ جسے پائے بسم اللہ سمجھ میں نہیں آئی وہ بے کے نقطے کو کیا سمجھے گا؟ جسے بے کا نقطہ سمجھ میں نہیں آیا اسے علی ابن ابی طالب کیا سمجھ میں آئے؟ لہذا قرآن سے وابستہ رہیے، وارثان قرآن سے وابستہ رہیے۔ آئیے پوچھا جائے قرآن سے، اے قرآن تیرا وارث کون؟ اے قرآن تجھے بچانے والا کون؟ اے قرآن تیری حفاظت کرنے والا کون؟ اے قرآن تجھے سمجھانے والا کون؟ اے قرآن تجھے گھروں میں گھر گھر تک پہنچانے والا کون؟ اے قرآن تجھے دل میں اتارنے والا کون؟ اے قرآن جسے عرش اعظم تک جس کی آیتیں جس کے طفیل میں سیر کرتی ہوں، میں کیا کرنا چاہتا ہوں؟ پتا کرو وہ کون سا خاندان ہے، وہ کون سا قبیلہ ہے کہ جو کھائیں تو آیت آ جائے، رکوع میں جائیں تو آیت آ جائے، کسی فقیر کو روٹی دے دیں تو سورہ دہر نازل ہو جائے۔ کیا سن رہے ہو؟ اور واقعہ پتا کرو، قرآن ہی سے پوچھ لو، قرآن ہی سے پتا کر لو کس کی شان میں سورہ دہر نازل ہوا، کس کی شان میں آئے تطہیر نازل ہوئی، کس کی شان میں آئے محدث نازل ہوئی، کس کی شان میں آئے انما نازل ہوئی، کس کی شان میں آئے ولایت نازل ہوئی۔ پوچھ لو قرآن سے غدیر کیا ہے، ہجرت کیا ہے، خیبر کیا ہے، خندق کیا ہے، بدر کیا ہے۔ ہمارا عقیدہ مذہب اسلام، مذہب تشیع یاد رکھنا ایک ہے۔ ہمارا کوئی عمل، ہمارا کوئی بھی عقیدہ، ہماری کوئی بھی عبادت، ہمارا کوئی بھی رواج چاہے وہ معاشرے میں ہو، اسلام کے برعکس نہیں ہے۔ اس لیے کہ اسلام مذہب عقل کا نام ہے، تشیع مذہب عقل کا نام ہے۔ یہاں غیر عقلی کام کرنے کی گنجائش، کیا سن رہے ہیں میرے؟ غیر عقلی کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لہذا اس مذہب کو سمجھیے، ہم نے اپنے ہاتھ سے اس مذہب کو نہیں بنایا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ شیعوں نے یہ کر لیا، شیعوں نے یہ کر لیا، شیعہ کرتے ہیں، شیعہ وہ کرتے ہیں، تم لاکھ الزام لگاؤ، ہم تو مطمئن ہیں نا کہ یہ قوم بنانے والی نہیں ہے، ماننے والی ہے۔ میں بہت بڑی بات کہنا چاہ رہا ہوں، اگر جوان جملوں کا لطف لینا چاہتے ہیں تو میری خطابت اسی انداز سے آگے بڑھے گی۔ یاد رکھیے گا، مذہب بنانے والے اور ہوتے ہیں، مذہب کو ماننے والے اور ہوتے ہیں۔ بنانے والوں کا معیار اور ہوتا ہے اور ماننے والوں کا معیار، یہ بالکل طے ہے۔ ہم نے شیعت کو بنایا نہیں ہے، ہم نے شیعت کو مانا ہے۔ شیعت چلی کہاں سے؟ ہمارے ائمہ سے چلی۔ ائمہ آئے کہاں سے؟ خدا کی طرف سے آئے۔ کیسے آئے؟ یہ ساری تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ میں بہت تمہید میں وقت نہیں لینا چاہتا، بس پہلے جملے سے، پہلے دن کی خطابت سے آج کی خطابت کو جوڑ رہا ہوں اور اس گفتگو کو آج مکمل کر رہا ہوں۔ تمہید نہیں ہے، کوشش کروں گا کہ 1 گھنٹے کے اندر آج کی مجلس کو تمام کر دوں۔ اب کوئی آئے نہ آئے میں اس کا انتظار نہیں کر سکتا۔ آنے والا آئے گا، اپنا نصیب بنا کے چلا جائے گا، نہ
صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ بس فرق یہ ہے کہ یہاں دنیا کی پراپرٹی نہیں بکتی، یہاں دنیا کی پراپرٹی نہیں بانٹی جاتی، یہاں آخرت کی پراپرٹی بانٹی جاتی ہے، یہاں آخرت کا سرمایہ تقسیم ہوتا ہے، یہاں آخرت کا اثاثہ تقسیم ہوتا ہے، یہاں آخرت کی نعمتیں تقسیم ہوتی ہیں۔ ذکر حسین کوئی معمولی ذکر نہیں ہے، مجلس حسین کوئی معمولی مجلس نہیں ہے، فرش حسین کوئی معمولی فرش نہیں ہے۔ غیروں کے دربار میں بچھنے والی چادریں مسند تو کہلا پائیں گی لیکن فرش حسین نہیں کہلائیں گی۔ جو مجلسوں کے نام پر جو چادریں بچھا دی جاتی ہیں ان کا بھی شرف بڑھ جاتا ہے۔ ارے کم ظرفو اتنا تو سوچو، ارے جس معمولی سی چادر کو حسین سے نسبت مل جائے وہ فرش حسین ہو جائے، اس سے بڑی دلیل نہیں ہوگی۔ ایک معمولی سی چادر کو حسین سے نسبت مل جائے تو فرش حسین بن جائے۔ اگر ہمیں حسین سے نسبت مل جائے تو کوئی حر بن کے نکلتا ہے، کوئی سلمان بن کے نکلتا ہے، کوئی میثم بن کے نکلتا ہے۔ آؤ در حسین پر، جتنا دیر میں آؤ گے اتنا ہی حصہ کم پاؤ گے۔ یہ اہل بیت کے در کا قانون ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے فَاسْتَبِقُوا فِي الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں ہمیشہ آگے رہو۔ یہاں روز آگے بلانا پڑتا ہے، بجائے یہ کہ خود آگے رہیں آگے بلانا پڑتا ہے، لہذا اس کا خیال کریے، یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ آئیے میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ اسلام کو، خاص طور سے جوان آج کی گفتگو سنیں، اسلام کو معراج تک پہنچانے والی ذات کا نام ذات حضرت امام حسین علیہ السلام، اور شیعت کو معراج تک پہنچانے والی ذات کا نام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام۔ دیکھیے یہ سلوات سے مجلس آگے نہیں بڑھے گی۔ آئیے چھٹے امام پہ روشنی ڈالوں اور آج کی گفتگو یہاں ختم کر کے کل سے ایک نئی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ تھوڑی سی تفصیل، یہ بچے شور مچا رہے ہیں، اگر انہیں تھوڑا سنبھال لیا جائے تو مجلس کا احترام باقی رہ جائے گا۔ ایک زندگی کے ساتھ پھر صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ بس میں نے تمہید ختم کی اور اصل موضوع پہ آ رہا ہوں۔ ملت جعفریہ، ملت جعفریہ، فقہ جعفریہ، یہی تو ہماری پہچان ہے، شناخت یہی تو ہماری ہے۔ تعجب نہیں ہوتا ہے کسی کو، اس لیے وہ ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ اگر شیعت کو ترویج، تشہیر، تبلیغ اور معراج عطا کی ہے تو فرزند زہرا صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام۔ آج بہت کچھ سوالات ہیں اور بہت کچھ جوابات ہیں چھٹے امام کے، جو سوئے گا وہ اس کا نصیب جانے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ آج کی گفتگو ضائع ہو جائے اور سلسلہ در سلسلہ خطابت اپنے کمال کی منزل کو طے کر رہی ہے۔ جوانوں تھوڑا سا توجہ دے دو، اپنی روح کو لے کر آؤ فرش حسین پہ، تب تمہیں فضائل کا مزہ آئے گا، تب تمہارا ایمان تازہ ہوگا، تب تمہارا عقیدہ مضبوط ہوگا۔ اگر مادیات میں ڈوبے رہو گے نہ ایمان بچا پاؤ گے نہ عقیدہ بچا پاؤ گے۔ روحانیت جتنا بڑھاؤ گے ایمان بھی مضبوط ہوتا چلا جائے گا، عقیدہ بھی مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ غور فرمایا آپ نے؟ لہذا عقیدہ مضبوط کرو، ایمان مضبوط کرو، ورنہ کوئی آئے گا اور بہکا کے چلا جائے گا، نہ دنیا کے رہو گے نہ آخرت کے رہو گے۔ بہت خریدار لوگ ٹہل رہے ہیں، بے انتہا ہر موڑ پہ خریدار مل جائیں گے۔ ہر زمانے میں خریدار تھے، آپ کا زمانہ بھی خریدنے والوں سے خالی نہیں ہے۔ وہ بیچنے والوں کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی تو ملے جو اپنے ضمیر کا سودا کر لے، جو اپنے ایمان کا سودا کر لے۔ لیکن یاد رکھنا ساری کائنات بک سکتی ہے مگر علی والا کسی سے بک نہیں سکتا۔
بات اگر پسند آ رہی ہے تو ہاتھ اٹھا کے تائید کرنا. ساری کائنات ہر گروہ کا بڑے سے بڑا ملا بک سکتا ہے، لیکن نہ کوئی علی والا بک سکتا ہے، نہ حسین والا بک سکتا ہے. اس لیے کہ وہاں ذہنوں کے ذریعے تبلیغ کی جاتی ہے، یہاں ایمان کے ذریعے تبلیغ کی جاتی ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والا. 132 ہجری میں سنیے گا چچا، آج کی تاریخ پڑھ رہا ہوں اور کئی پھر بچے شور کر رہے ہیں، تھوڑا سا انہیں سنبھال لیجیے. مجلس جب ڈسٹرب ہوتی ہے تو سب سے زیادہ ذاکر پہ اثر پڑتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا. مل کے بولیے گا سب لوگ، ادھر مت بچے ہو جائیں. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. توجہ جا رہا ہوں، بس چند منٹ کی زحمت ہے، اس کے بعد فوراً مصائب کی منزل کو طے کروں گا. اب اس کے علاوہ کوئی گفتگو کرنے کا موقع اور محل نہیں ہے. لیکن دیکھیں کہ جن کی نسبت سے ہم پورے کائنات پر حکومت کر رہے ہیں، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، ان کا علم کیا ہے، ان کا کمال کیا ہے، ان کا اخلاق کیا ہے، یہ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے. کم سے کم چھٹے امام کے بارے میں اتنا تو انفارمیشن بچوں کے پاس ہو، اتنی تو نالج بچوں کے پاس ہو کہ جس امام کی نسبت سے ہم پہچانے جاتے ہیں ان کے بارے میں اگر انفارمیشن نہیں ہے تو پھر تم شیعہ کہلانے کے حقدار. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ذرا گفتگو آگے کی سنیے گا. میں نے اس دن پڑھا تھا کہ جب منصور توانیکی سے کمپرومائز ہوا، وہ ایک جملہ پھر دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کے ایمان کو ٹٹولوں کہ آپ خطابت سے کتنا جڑے ہیں. میں چہرے ایک ایک ممبر سے پڑھ لیا کرتا ہوں اور سمجھ جاتا ہوں کون دیکھنے والے ہیں کون سننے والے ہیں. جدھر سننے والے ہوتے ہیں خطابت کا رخ ادھری ہو جاتا ہے. یہ میری عادت ہے، میرا مزاج ہے. میں سنانے آتا ہوں، چہرہ دکھانے نہیں آتا. توجہ ہے نا میرے عزیزو؟ اگر وہ جملہ یاد ہے تو اسی ایک جملے پہ آج کی خطابت، اسی ایک جملے پہ آج کی خطابت ہو رہی ہے. وہ کیا کمپرومائز ہوا؟ ادھر سے اتنی شرطیں لکھ کے دی گئی، امام نے اسے ڈسٹ بن میں ڈالا. مجھے معلوم ہے کہ تم نے کیا لکھا ہے. بھائی کیا سن رہے ہو؟ وہ جو شرطیں ایسی تھی امام جانتے تھے کہ یہ جان رہا تھا کہ حکومت اپنے ہی پاس رہے، تخت اپنے ہی پاس رہے، مال اپنے ہی پاس رہے، تجوری اپنے ہی پاس رہے، سپاہی اپنے ہی پاس رہے، فوج اپنے ہی پاس رہے. امام کو کوئی حجرہ دے دو، امام سمجھ گئے کہا تو دنیا کے لیے آیا ہے، ہم آخرت کے لیے آئے ہیں. اور کمپرومائز کا ایک بہترین جملہ، کیا جملہ؟ منصور توانیکی، آج کے بعد میں تیری حکومت میں انٹرفیئر نہیں کروں گا، تو میرے دین میں انوالو نہیں ہوگا. اتنا تھک کے نہ سنو قسم خدا کی. میں تیری حکومت میں انوالو نہیں ہوں گا، میں تیری حکومت میں دخل اندازی نہیں کروں گا، تو میرے دین میں دخل اندازی نہیں کرے گا. بھائی فیصلہ تو یہیں سے ہو گیا نا کہ بنی عباس بنی امیہ سے کم نہیں ہے. وہ بھی حکومت کے لیے آئے تھے، یہ بھی حکومت کے لیے آئے تھے. پوری کائنات میں سوائے خاندان اہل بیت کے کوئی ایسا خاندان، قبیلہ، ملک، علاقہ کوئی ایسا نہیں ہے جو انسانوں کے لیے آخرت کو سوچ کے آیا ہو. میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. آپ سنیے گا تھوڑا سا زندگی کے ساتھ سب بول دیجیے گا، سب کے ہاتھ اوپر ہیں. جیو جیو سلامت رہو. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. مل کے بولیے گا. سلامت رہیے.
بات واضح کر دوں، میرے خلاف جو بھی پروپگنڈا ہو میں اس سے کبھی اس کو سوچتا نہیں ہوں۔ میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، میں بڑے خلوص سے خلافت کرتا ہوں، اور آج اس ممبر پہ یہ بات بتا دوں آپ کو کہ میرا مقصد کسی مسلک کی دل شکنی نہیں ہو، کسی کے دل کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے، لیکن جو تاریخ کی سچائی ہے وہ تو پڑھنا پڑے گا۔ اگر انتظام حیدر اپنی طرف سے کچھ کہے تو آپ کا جوتا میرا سر، لیکن اگر ہزاروں کتابوں میں جو سچائی لکھی گئی ہے اگر وہ بیان کیا جا رہا ہے تو اس میں آپ کو برا لگنے کی ضرورت توجہ رہے۔ میرا مقصد کسی کا دل دکھانا نہیں ہے، اسلام سچائی کا قائل ہے، اسلام جھوٹ کا قائل نہیں ہے۔ ارے بھیا اگر جھوٹ کا قائل ہوتا تو قرآن میں لعنت اللہ علی الکاذبین کی آیت نہ ہوتی۔ جھوٹوں پہ اللہ کبھی لعنت، تو لعنت بھیجنا اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام کے دائرے میں سچوں کی گنجائش ہے، جھوٹوں کی گنجائش، یہ تو بالکل طے ہے۔ اب ممبر ہے سچوں کا، تو جو بیٹھے گا وہ بھی سچ بولے گا۔ ارے کیا جملہ آ رہا ہے، ممبر ہے سچوں کا، ممبر ہے سچوں کا، جو بیٹھے گا اسے سچ بولنا پڑے گا۔ اگر جھوٹوں کا ممبر ہوتا تو جو آتا جھوٹ بول کے نکل جاتا۔ آئیے، اور اب تاریخ کے اوراق انتظام حیدر الٹ رہا ہے، چھٹے امام کے حوالے سے کمپرومائز ہوا، مدینہ دے دیا۔ کیا کہا سنیے گا، توجہ، مدینہ شہر فرزند زہرا صادق آل محمد امام جعفر صادق کو مدینہ شہر دے کر محدود کر دیکھیے، بس یہ شہر آپ کے نانا کا شہر ہے نا، ہاں اس کو آپ لے لیجیے، اور بقیہ یہ دیکھیے یہ بغداد کی دارالحکومت تھی بنی عباس کی۔ میں بتا دوں مدینے میں حکومت نہیں تھی، بنی عباس عراق میں تھے، بغداد ان کا سینٹر تھا، کیپٹل تھا، جہاں یہ سب بیٹھتے تھے بڑے بڑے، توجہ ہے نا۔ بغداد لیا، عراق لیا، حجاز لیا، بصرہ کو لیا، یہ ساری چیزیں یہاں لیں۔ دیکھیے آپ مدینے تک رہیے، اس سے آگے نہ بڑھیے گا۔ ان جاہلوں کو کاش کے پتا ہوتا کہ یہ وہ گھرانہ ہے جو گھر میں بیٹھ کے فرشتوں کو اتار لیا کرتا ہے، تھکنا نہیں، تھکنا نہیں۔ ان کے لیے مدینہ شہر بہت بڑا شہر ہے، ان کے لیے تو ایک حجرہ کافی تھا، ہے نا یقین۔ اب ذرا سنیے گا، امام نے کہا ٹھیک ہے تو جتنا چاہے تو مدینہ بھی لے لے، نہیں کمپرومائز ہوا ہے تو دکھانا پڑے گا۔ کہا ٹھیک ہے تو جتنا لینا ہو لے، مجھے ایک حجرہ جو تھا وہی چھوڑ دے، بس تھوڑی سی قید و بندش ہٹا دے، مجھے ایک حجرہ چاہیے، بس قید و بندش ہٹا دیا۔ 12 سال ہٹا۔ شروع میں امام جب پہلی بار درسگاہ میں گئے تو اپنے بابا کے شاگردوں کو لے کے گئے، تھکنا نہیں۔ امام موسیت، امام محمد باقر جنہیں باقر العلوم کہا جاتا ہے، ان کے جو شاگرد تھے، امام نے ان کے اپنے بابا کے شاگردوں سے چھوٹی سی کلاس شروع کی۔ کتنے اسٹوڈنٹ تھے؟ وہ امام کے اسٹوڈنٹ نہیں تھے، وہ ان کے بابا کے تھے۔ 2 3 4 5، یہ 5 اسٹوڈنٹ سے کلاس شروع ہوئی۔ میں بہت آسان لفظوں میں بول رہا ہوں کہ بچے بھی ہماری باتوں کو سمجھ لیں۔ کلاس شروع ہوئی، یہ تاریخ پڑھ رہا ہوں، آپ داد دیں گے یہ آپ کا عقیدہ ہے، لیکن خدا گواہ ہے میں آپ کی داد کے لیے یہ چیزیں نہیں پڑھ رہا ہوں۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ساری انفارمیشن آج کے جوانوں تک پہنچ جائے، جس سے انہیں یہ پتہ تو چلے کہ ہم کیسے شیعہ ہیں۔ بس میرا یہی آج کی خطابت کا تقاضا ہے، بہت تیزی سے اس خطابت کے سفر کو طے کروں گا، لیکن جو سوئے گا وہ اپنے مقدر کو کھوئے گا۔ فرش حسین سونے کے لیے نہیں ہے، رونے کے لیے بنا ہے، یاد رکھیے گا، پوری بیداری کے ساتھ سنیے گا۔ آئے اس کے بعد 2 سال تک امام کے پاس 2 سال تک کلاس چلا۔ سلام بھیجیے گا صادق آل محمد۔ اس 2 سال میں امام نے ایسی شخصیتوں کو تراش کر نمونۂ حیات بنایا۔
भाई थकना नहीं, जुमले की कदर करना। सारे जुमले इमामत से जुड़े हुए हैं, एक एक जुमला इमाम से जुड़ा हुआ है। अगर इस पर आपकी निगाह है तो यकीनन खिताबत में बड़ा लुत्फ आएगा। तराश के कायनात के लिए एक मिसाल बनाया। ये इमाम की मेहनत थी 2 साल में, तवज्जो है ना। अब आइए जरा नाम ले लूँ, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, नाम ले लूँ ताकि इन बच्चों को उनके नाम भी पता चल जाए। सबसे पहले तवज्जो जा रहा हूँ, सबसे पहले आपने उलूम कुरान और उलूम तफसीर के लिए जिस ज़ात को तराश कर एक आईना बनाया, उसका नाम है इमरान। तवज्जो क्या है? बड़ी है, हिम बड़ी है, मीम रे अलिफ नून, इमरान नहीं, इमरान सुर्खी अहमर हमर, इसी से मादा। अहले तशरीफ फरमा है बहुत। इमरान को उलूम कुरान उलूम तफसीर में तराश कर एक आईना तमसील बना कर पेश किया। इल्म उलूम अदबियात में अबान इब्ने तगलक को तराश कर एक आईना बनाया। इल्म अदबियात कहते हैं शेर व शायरी। मैं अदब अरबी में शेर व शायरी के लफ्ज़ में इस्तेमाल होता है। ये हमारे कोर्स की बात है, मैं अल्लामा बन के नहीं बता रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ अदब व तहजीब व तमद्दुन वाला नहीं, डिसिप्लिन वाला नहीं, उलूम अदबियात यानी शेर व शायरी के फन में तराशा अबान इब्ने तगलक को। अब आइए उलूम अकायद में मोमिन ताख को तराश के सामने किया। तवज्जो रहे। उलूम हदीस में अबू बसीर को तलाशा, उलूम हदीस में अबू बसीर को तराशा, उलूम फ़िक़्ह में ज़ुरारा इब्ने अय्युन को तराशा, उलूम कीमिया में तवज्जो रहे मेरे अज़ीज़ों, बाबाए कीमिया जिन्हें कहा जाता है, बाबाए कीमिया जाबिर इब्ने हय, खुद इमाम कितना बड़ा कमाल वाला होगा, सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये ऐसी ऐसी पर्सनालिटियां हैं जिनका जिक्र कर रहा हूँ। ये हमारे छठे इमाम के 2 साल के बनाए हुए। अच्छा, एक साहब और हैं इसमें, पहले इल्म तशरीफ फरमा है, एक साहब और हैं जिन्होंने इमाम से 2 साल पढ़ा मगर वो अलग हट के अब्बा बन गए। नोमान इब्ने साबित नाम असली यही है जी। नहीं नहीं नहीं, मेरे मिजाज के खिलाफ है ये। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इतने शागिर्दों का नाम लिया, जल्दी नहीं फिर दोहरा दूँ ताकि बच्चे इस हिस्ट्री को याद रखें। बात जहाँ छूटेगी कल बयान करूँगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आज अपने वक्त में मजलिस को तमाम करूँ ताकि लोग मुझसे बेजार ना हो और मेरी खिताबत की आबरू ना खाक में मिल जाए कि मौलवी बैठ रहा है तो उतरने का नाम नहीं ले रहा है। मैं बड़ा मोहताज खतीब हूँ, ये हमेशा जहन में रखिएगा। मैं अपनी गुफ्तगू को ख़ास तौर से उलूम अहले बैत को कभी ज़ाया होते देख नहीं सकता, लिहाजा पूरी जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी से आप पर सुनना भी वाजिब है। समझ फरमाया आपने? उलूम अहले बैत को सिर्फ 2 साल अगर किसी के सीने में उतार दिया जाए तो वो कायनात के लिए एक नज़ीर बन जाए, एक मिसाल बन जाए। अमा जो रासिखूना फिल इल्म के मिस्दाक हो, अगर गला कटने के बाद नेज़े पे कुरान सुना रहे हैं तो ताज्जुब करने की बात नहीं है। सलामत रहो, सलामत रहो। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। उलूम कुरान और तफसीर में जनाब इमरान, फिर नाम दोहरा रहा हूँ, नहीं मालूम वीडियो देख के लिख लीजिएगा। उलूम कुरान और तफसीर का माहिर जनाब इमरान, उलूम अदबियात का माहिर अबान इब्ने तगलब
یہ سب 2 سال پڑھائے ہوئے امام جعفر صادق کے تھے۔ علوم فقہ کے مالک جناب زرارہ ابن اعین، علم حدیث کے مالک جناب ابو بصیر، علوم عقائد اور علم کلام کے ماہر جناب مومن طاق، علم کیمیا، بابائے کیمیا جناب جابر ابن حیان۔ کیا سن رہے ہو؟ 2 سال تک امام سے ڈائریکٹ گفتگو ہوتی تھی، توجہ ہے نا میرے عزیزو۔ اب امام کا ایک چیلنج، اگر امام کی محبت دل میں ہے نا تو یقیناً آپ جھوم جائیے گا اپنے چھٹے امام پہ سلام پڑھتے ہو۔ 2 سال تک جو آتا تھا، کوئی علامہ، کوئی مفتی، کوئی حافظ ہے نا، چلے آ رہے، امام اس سے مناظرہ کرتے تھے، امام ڈائریکٹ اس سے مناظرہ کر۔ جب اتنے شاگردوں کو تراش کے تیار کر دیا، اس کے بعد جب کوئی آتا تھا تو امام پوچھتے تھے کس علم میں سوال لے کر آیا ہے؟ خدا کے لیے جوان، خدا کے لیے ڈرو ڈرو اہل بیت سے، ان کا حق نہیں ادا کرو گے تو پھر کس کا حق ادا کرو گے؟ اہل بیت کا حق نہیں ادا کرو گے تو کس کا کرو گے؟ پوچھتے تھے کس علم کا سوال ہے؟ علم حدیث ہے؟ ہاں ابو بصیر کے پاس جاؤ۔ علم کلام ہے؟ ہاں مومن طاق کے پاس جاؤ۔ علم فقہ کا سوال ہے؟ جی زرارہ ابن اعین کے پاس جاؤ، وہ بیٹھے۔ علم ادبیات کا سوال ہے؟ ہاں وہ جاؤ، ابانی ابن تبلی بیٹھے ہوئے ہیں۔ علم کیمسٹری کا کویشچن ہے؟ ہاں وہ دیکھو جابر ابن حیان کے پاس بیٹھے۔ اب کوئی صاحب شرما حضوری میں کہتے تھے نہیں مولا ہم تو آپ سے پوچھنے آئے۔ بھئی ہوتا ہے نا کہ جس پر عقیدہ ہوتا ہے اسی مولوی سے استخارہ دکھایا جاتا ہے، اسی مولوی سے سوال ہوتا ہے۔ اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے، امام کا جواب سننا اور فخر کرنا اپنے امام کو۔ نہیں مولا آئے تو ہیں، ہم جان رہے ہیں نا کہ یہ سب آپ کے پڑھائے ہوئے ہیں، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں جواب دیں۔ قسم خدا کی اپنے امام کو سلام کرو کہ اپنے شاگردوں کی کتنی عزت کرتے ہیں میرے مولا، اپنے شاگردوں کا کتنا خیال کرتے ہیں میرے۔ اچھا مجھ سے پوچھنا چاہ رہے، کوئی بات نہیں، تمہارا جو سوال ہے یہ جو شاگرد ہے میرا حل کر دے گا۔ اگر 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 تم نے اسے ہرا دیا تو سمجھنا کہ میں ہار گیا۔ ارے کیا سن رہے ہو؟ اگر اسے ہرا دیا تو سمجھنا کہ میں ہار گیا۔ جو لوگ ایران میں زیارت کرنے جاتے ہیں ان کے لیے ایک فارمولہ دے رہا ہوں، وہاں کے علماء سے پوچھنا، ہمارے چھٹے امام کا ایک بہت بڑا خاص شاگرد جابر ابن حیان جو علم کیمسٹری کا گاڈ ہے، فادر آف علم کیمسٹری، کون ہے جابر ابن حیان؟ کتنی کتابیں لکھی؟ 400 کتابیں لکھی، اور وہ 400 کتابوں میں کچھ کتابیں قم میں آیت اللہ مرشی نجفی کے لائبریری میں جابر ابن حیان کی اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب آج بھی موجود ہے۔ اب جابر ابن حیان کا جملہ سنو، آج بھی موجود ہے۔ انہوں نے علم کیمسٹری پہ 400 کتابیں لکھی۔ انہوں نے پہلی کتاب کے پہلے پیج جسے مقدمہ کہا جاتا ہے اس پہ صاف صاف لکھا ہے کہ میں نے جتنے بھی کتابوں میں عقائد لکھے ہیں اگر کسی ایک نے بھی غلط ثابت کر دیا تو میں اپنا مذہب بدلنے پہ تیار ہوں۔ نہیں رکنا، ابھی جملہ مکمل ہونے دو۔ مذہب بدلنے پہ تیار ہوں۔ کسی نے پوچھا اتنا گھمنڈ کیوں؟ کہا کسی غیر کا شاگرد نہیں ہوں، امام جعفر کا شاگرد ہوں۔ سلامت رہو، سلامت رہو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ ایک ملین کے صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ دیکھیے 10:12 ہو گیا، 9:32 پہ میں بیٹھا،
اب ہمارے پاس 10 منٹ بچا ہے. اب یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ امام جعفر صادق کی اس گفتگو کو آگے لے جاؤں یا مسائل کر جاؤں. میں کوشش میں ہوں کہ آج اس چیپٹر کو، اس موضوع کو ختم کروں اور پھر کل سے کسی نئے ٹاپک پر بحث کیا جائے، گفتگو کیا جائے. کیونکہ بہت سے جوان یہ چاہتے ہیں کہ مولانا گرمی ہے، لوگ پریشان ہیں، اور میں بھی احساس کر رہا ہوں، میں کوئی ظالم بن کے نہیں آیا. تو مولانا بس 50-55 منٹ مجلس پڑھی ہے. میں نے کہا میرا کیا ہے، میرا تو سارا میسج اور سارے پیغام بچ جائیں گے، نقصان میرا کچھ نہیں ہوگا. لیکن بہرحال اس لیے میں نے آپ سے اجازت لی ہے کہ کل کو کوئی باہر نکل کے ہمیں کوسے نہ. ہم آپ کی بددعا لینے نہیں آئے ہیں، آپ کی دعا لینے آئے ہیں کہ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. آمادہ ہیں آپ؟ نہیں، یہ تو چند لوگ بول رہے ہیں. انشاءاللہ آج میری طبیعت مچل اس لیے رہی ہے، یقیناً آج اپنی آپ روح کو معراج کر لے جائیں گے چھٹے امام کے ذکر کے حوالے سے. جابر ابن حیان نے پہلے پیج پہ لکھا ہے کہ میرے 400 کتابوں میں لکھے ہوئے عقائد کو کوئی ایک بھی عالم آ کر اگر کنڈم کر دے تو میں مذہب تشیع چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. کسی نے پوچھا اتنا گھمنڈ کیوں ہے؟ کیا اگر کسی اہل غیر کا شاگرد ہوتا تو دل میں ڈر رہتا امام جعفر صادق کا شاگرد ہو. یہ ہے امام کا مقام. اچھا ٹھیک ہے، گفتگو آگے بڑھ رہی ہے، آپ نے اجازت دی ہے، لہذا میں اس سلسلے خطاب کو آگے بڑھا رہا ہوں اور بڑی تیزی سے چاہوں گا کہ اس سلسلے خطاب کو اپنے مقام تک پہنچا کر مسائل پڑھ کے رخصت ہو جاؤں. لیکن میرے جوانوں سنو، امام بیٹھے ہیں مدینے میں، درس چل رہا ہے مدینے میں، پیغامات سنائے جا رہے ہیں مدینے میں، قصیدہ پڑھا جا رہا ہے کوفے میں. تھک رہے ہو، میں جبر نہیں کروں گا. جہاں تک آپ کا ساتھ ہوگا وہیں تک خطابت چلے گی، اور جہاں میں دیکھوں گا کہ اب آپ مجھے چھوڑ رہے ہیں میں خود چھوڑ کے الگ ہو جاؤں گا. مل کے بولیے گا. بغداد میں بیٹھا ہے منصور دوانقی، بنی عباس کا حاکم. اس کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے یہ پوچھو. کیا نہیں ہے؟ فوج ہے، لشکر ہے، آثار ہے، حکومت ہے، عوام ہے، پیسہ ہے، ڈالر ہے، اسلحے ہیں، گھوڑے ہیں، ہاتھی ہیں، عیش ہے، آرام ہے، آرائش ہے، مسند ہے. تھوڑا اور آگے بڑھو، چیلے ہیں، چاپلوس ہیں. بھائی اب یہ جملہ اگر میرٹھ میں لایا ہو جائے تو پھر میرے اس میں بیان میں کمی نہیں ہے. چیلے ہیں، مکار ہیں، چاپلوس ہیں، خوشنودی لوٹنے والے ہیں، بیوقوف بنانے والے ہیں. اتنی آرائش کے بعد بھی وہ یہ گھبرایا ہوا ہے کہ بغداد میں دارالسلطنت پہ بیٹھ کر بھی کسی کا سلام کے لائق نہیں رہا. جملہ تاریخ کا کسی کے سلام کے لائق بھی نہ رہا. اور وہ جو مدینے میں ایک چٹائی پہ بیٹھا ہے اسے کوفے والے سلام کہہ رہے ہیں، بصرے والے سلام کہہ رہے ہیں، مکے والے سلام کہہ رہے ہیں. ارے مجھے جملہ کہنے دو. جو حاکم اما سلام کے لائق نہ ہو وہ امت کو بخشوانے کے لائق کیا ہوگا؟ سلامت رہو. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. اس نے کہا، دیکھیے ایک صاحب کا میں نے نام لیا ہے، نعمان ابن ثابت، عرف عام میں ابو حنیفہ کے نام سے جانے جاتے ہیں. طلباء ذرا سے سنیے گا، میں نے پہلے ہی کہا ہے تاریخ پڑھ رہا ہوں، کسی کا دل نہیں توڑ رہا ہوں.
برا نہ ماننا میرے بھائی، لیکن آؤ سنو. اب منصور دمانقی نے کہا کریں تو کیا کریں، کمپرومائز ہو گیا. ہم نے مدینہ دے دیا، سوچا کہ ساری جگہ حکومت میری ہو. یہ تو ہر جگہ چھایا ہوا ہے. قسم خدا کی، ملا صالح کشفی نے جو جملہ لکھا ہے نا، وہ قرآن کی آیت سے کم نہ سمجھیے گا. وہ کہتے ہیں کہ جب منصور دمانقی کو یہ لگا کہ جوق در جوق نماز صبح سے لے کر اذان عشاء تک جس کو دیکھو مدینے جا رہا ہے، مدینے جا رہا ہے، مدینے جا رہا ہے. ایک قافلہ آ رہا ہے، ایک قافلہ جا رہا ہے، ایک قافلہ آ رہا ہے، ایک قافلہ جا رہا ہے. اور یہاں درہم بھی بٹ رہا ہے، دینار بھی بٹ رہا ہے. ارے کیا سن رہے ہو؟ دسترخوان بھی بچھا ہے، ساری عیش، ساری آرام، سب کچھ ہے. یہاں ایک گدھا بھی نہیں آ رہا ہے. اب اس کو بڑی تکلیف ہوئی. توجہ جا رہا ہوں، ایک ایک لفظ کی ذمہ داری ہے. اس نے کہا کریں تو کیا کریں. اس نے اپنے مشیروں سے، چاپلوسوں سے، مکھن بازوں سے، دلالوں سے، بہت آسان ترجمہ کر رہا ہوں، یہ سب عربی لفظ کے ترجمہ ہیں جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. بیٹھایا، بھائی یہ تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میں یہاں بیٹھ کر سروں پہ حکومت نہیں کر پا رہا ہوں، وہ مدینے میں بیٹھ کر دلوں پہ حکومت کر رہا ہے. اسی بغض میں چلا جا رہا ہے، مرا جا رہا ہے، کوڑھا جا رہا ہے. عجیب حال ہے. حاکم میں ہوں، لوگ وہاں جا رہے ہیں، یہاں کوئی آ ہی نہیں رہا. حاکم میں ہوں، سلام سے میں. ایک چاپلوس نے کہا حضور ایک بات بتائیں گے تو آپ کا ہارٹ فیل ہو جائے گا. دیکھیے میں ترجمہ کر رہا ہوں، بہت آسان. آئی ہارٹ فیل ہو جائے گا، یہ کون سی خبر لے آیا؟ کہا حضور ایک بار اپنے چہرے کو چھپا کے میرے ساتھ مسجد کوفہ چلیے، سمجھ میں آ جائے گا آپ کی اوقات کیا ہے. بھائی تھکنا نہیں، انتظام ہے نا. اسی انداز کا خطیب ہے، اسی انداز کا خطیب ہے، آخری مجمع تک. بتاؤ. لیکن ہم بتائیں گے نہیں، دکھائیں گے. بتانے والی ہوتی تو آپ کو بتا ہی دیتے، وہ منظر دیکھنے والا ہے. اچھا یار، تو ہم تو پکڑ جائیں گے، ہم حاکم ہیں، اور اگر پکڑ گئے تو بڑی نہیں آپ 2 دنوں کی گھیرے میں رہیے گا، تھوڑا سا چہرہ اور ڈھانک دیکھیے. بہت آسان ترجمہ، آپ کے لہجے میں بولنے کا عادی ہوں، تھوڑا چہرہ اور آدھا آدھا ہو جائے گا کام. بس ایک راؤنڈ ہی تو گھومنا ہے. کہا اچھا چلو، دیکھو تو کوئی شور نہ کرنا. ہم رات کی تاریکی میں نکلے. کہاں بغداد، کہاں کوفہ. جو لوگ زیارت کر کے آئے ہیں نا وہ فاصلے کو جانتے ہیں، ہے نا. پورا جو کاظمین ہے وہ بغداد ہے نا، اور کہاں کوفہ ہے جہاں مولوی خطبہ دیا کرتے تھے. نجف سے بالکل قریب بڑی کوفے کی مسجد مشہور ہے نا، جہاں مولوی کو ضربت ماری گئی تھی. قسم خدا کی سننا. آیا کہنے لگا دیکھو اگر گھوڑے پہ سوار ہو کر گیا تو پکڑ جاؤں گا، تو کیا کریں؟ کہا ایسا ہے کہ خچر لے آؤ، اگر تھک رہے ہو تو بتا دو. خچر لے آؤ. دیکھیے خچر کا بھی بڑا دھوکہ ہے. جب ابن زیاد چہرہ بدل کے کوفے آیا تھا تو وہ بھی خچر ہی پہ سوار ہو کر آیا تھا، گھوڑے پہ سوار ہو کر نہیں آیا تھا. سمجھ میں آیا نا؟ ان کے دماغ میں ہمیشہ یہ رہا ہے کہ اگر چور بن کے گھسنا ہے تو گھوڑے پہ نہیں، خچر پہ جانا پڑے گا. یہ تاریخ ہے. دیکھو اب ہمارے گھوڑے بھی لوگ پہچانتے ہیں نا. اگر ہم گھوڑا کھڑا کر کے کہیں جائیں گے تو گھوڑا دیکھ کے پکڑ جائیں گے. زیادہ خچر ہے، ٹھیک خچر آئے، 2-3 خچر آئے. قبلہ و کعبہ، بنی عباس کے ٹھیکیدار بیٹھے، 2-4 اور لوگ گھیر کے مسجد کوفہ میں عشاء کے وقت بھی پہنچے، عشاء کے بعد پہنچے. علامہ شیخ صدوق نے بھی اس کو لکھا ہے. میں بڑی ذمہ داری سے اب انہوں نے کہا دیکھو بھائی بچائے رہنا، کہ بس آپ ہمارے پیچھے سٹے رہیے، ہم تیزی سے راؤنڈ کر رہے ہیں اور وہ ایک طواف کر کے چلے آئیں گے. یہی ہوا. توجہ ہے نا؟
مسجد کے دروازے میں سے اب وہ دلال چاہوں سے گھیرے ہوئے ہیں کہ آقا بچے رہیں بھائی جو یہاں نہ بچ پایا آئے جیسے ہی راؤنڈ کر کے آئے دروازے کے باہر نکلے کہا جتنی جلدی ہو کوفہ چھوڑو کہا کیا ہوا کہا تم نے صحیح کہا تھا یہ بتانے والا منظر نہیں تھا یہ دیکھنے والا منظر تھا کہا سرکار آپ نے کیا دیکھا مسجد کوفہ میں کیا دیکھا کہا ہم سے کیا پوچھ رہے ہو جتنی ٹولیاں بیٹھی تھی مولویوں کی ہر مولوی کی زبان پر قال الصادق قال الصادق قال الصادق قال الصادق قال الصادق صادق آل محمد نے کہا صادق آل محمد نے کہا اما جس کی محبت مسجد کوفہ میں بیٹھے ہوئے مولویوں کے دلوں میں ہو ارے کیا سن رہے ہو گیا اب کچھ نہیں اب برداشت سے باہر ہے حسد بغض جلن میں مرا جا رہا ہے جلدی سے انتظام کرو سرکار کیا کرے سب کو بلاؤ اسپیشل میٹنگ شروع ہوئی دیکھیے بالکل نظام یہی ہے جو یہاں کا ہے اسپیشل میٹنگ کیبنٹ لوگ آ گئی پوری کیبنٹ جمع ہوئی کچھ کرو مجھ سے یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا جس کی زبان پہ قال الصادق قال الصادق قال الصادق مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا کیا کریں کوئی ایسا مولوی تلاش کرو جو امام صادق کے مقابلے میں آ کے ہرا دے تھک گئے ہو تو مسائل پڑھو نہیں انصاف نہیں مل رہا ہے مجھے ایک زندگی کے ساتھ سلوات پڑھ دے محمد والا ایک مل کے سلوات پڑھ دے محمد والے محمد دیکھیے حضرت ابو ہریرہ صاحب بھی مشہور ہیں اس کے بعد حضرت ابو حنیفہ صاحب اس شعر تاریخ نے بہت سرخی کے ساتھ کتابوں میں لکھا ہے اور میں نے جملہ کہا نا کہ میں کسی کے دل کو توڑنا نہیں میرے سامنے حضور لوگ تشریف فرما ہے یہ دل اپنا توڑ کے نہ لے جائیں تاکہ جائیں تو پھر دوبارہ آئیں انشاءاللہ روح تازہ ہوگی یہاں ممبر سے سچ بولا جاتا ہے جھوٹ نہیں بولا جاتا دو شعر تاریخ نے بڑی سرخی میں لکھا اور کئی کتابوں میں لکھا ایک شعر جو بچے جانتے ہیں کہ لولا علی لہلکا عمر یہ ہے نا اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک یہ تاریخ ہے یہ انتظام حضر نہیں ہے چھوٹی بڑی ہر کتاب میں علماء اہل سنت نے حد یہ ہے کہ علامہ طبری نے بھی اس شعر کو لکھا ہے جو حضرت عمر نے مولا علی کے سلسلے میں کہا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں یہ تو مشہور شعر ہے ایک شعر اور بھی ہے وہ ہے ابو حنیفہ صاحب کا جسے سرخیوں سے لکھا جاتا ہے کہ لولا سنتان لہلکن نعمان اگر ہم 2 سال جعفر صادق کے شاگرد نہ ہوتے اصلی نام ابو حنیفہ کا نعمان ابن ثابت تو میں بھی نعمان بھی ہلاک ہو جاتا ارے کیا سن رہے ہو بھائی شعر تو کہہ دیا لیکن تمہیں نسبت سمجھ میں نہیں آئی تم 2 سال رہ کے الگ ہو گئے تو تمہیں موت نظر آئی اگر ہمیشہ کے لیے جڑ جاتے تو یہاں بھی زندہ رہتے وہاں بھی زندہ رہتے صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد بس اگر اجازت ہو تو گفتگو آگے بڑھے آپ نے 10 منٹ دیا تھا 10 منٹ ہو گیا انشاءاللہ امام سے جو کوشش کی ہے منصور دوانقی نے کہ کسی طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام کو زیر کیا جائے یاد رکھنا دشمنوں ان سے کبھی ٹکرانے کی کوشش نہ کرنا تم یزید کو رضی اللہ کہہ کے یزید کو تو خوش کر سکتے ہو لیکن اہل بیت کو خوش نہیں کر سکتے بات میں نے ختم کی انشاءاللہ کل یہ جتنے آئے ہیں جب تک سب نہیں آئیں گے یہاں کی گفتگو آگے نہیں بڑھے گی اور یہ گفتگو اگر آپ سے چھوٹ گئی
تو شاید عشرے کا لطف ختم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ کل جو چال چلی گئی ہے چھٹے امام کے سامنے اور جو میرے امام نے اس کا جواب دیا ہے، ایسا واقعہ تاریخ نہیں لکھ سکتا۔ یاد رکھنا یہ وہ خاندان ہے جن سے جڑو گے تو عزت پاؤ گے، جن سے لڑو گے تو رسوا اور ذلیل ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ تم جس مذہب پہ ہو وہ تمہیں مبارک، ہم جس مذہب پہ ہیں وہ ہمیں مبارک۔ ہم جس کو مانتے ہیں ہم ماننے سے پہلے بھی مطمئن تھے، ماننے کے بعد بھی مطمئن رہیں گے، اس لیے کہ ہماری خلقت ہی ان کے لیے ہوئی ہے، ہم پیدا ہی اہل بیت کے لیے ہوئے ہیں۔ مر جائیں گے نہ علی کا دامن چھوڑیں گے نہ حسین کی مجلس چھوڑیں گے۔ تمہارے فتووں سے ہم ڈرنے والے نہیں، تمہارے فتووں سے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ ہمت بڑھتی جا رہی ہے، پہلے فرش کے خلاف فتویٰ، مجلس کے خلاف فتویٰ، ماتم کے خلاف فتویٰ، زنجیر کے خلاف فتویٰ، علم کے خلاف فتویٰ، تابوت کے خلاف فتویٰ۔ جب دیکھا کہ اس سے بھی ہار گئے تو پھر مجبوراً یا یوں کہہ دیا جائے کہ اپنے خون کی مجبوری کی بنا پر یزید رضی اللہ عنہ شرم نہیں آتی؟ انشاءاللہ اس مسئلے کا بھی حل اسی منبر سے کروں گا، وعدہ کر کے جا رہا ہوں، اور اگر بھول جاؤں گا تو یاد ضرور دلائیے گا کہ انتظام صاحب ذرا یزید کا مسئلہ بھی حل کر دیجئے تاکہ بچوں کے دماغ میں ایسی بات نہ بسے۔ یاد رکھیے گا میرے جوانوں، اگر دشمن اہل بیت سے بال برابر بھی تمہارے دل میں ہمدردی پیدا ہوئی تو تمہیں جہنم سے کوئی بچا نہیں پائے گا۔ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، اہل بیت کے ہو کے رہ جاؤ، یہ مت دیکھو کہ دوست چھوٹ رہا ہے، رشتہ دار چھوٹ رہا ہے، سب چولہے بھاڑ میں جائیں مگر اہل بیت کی وفاداری نہ جائے، اہل بیت کا دامن نہ جائے، مجلس کا دامن نہ چھوٹے۔ ہم ایسے مذہب کو نہیں مانتے کہ جس مذہب میں یزید کو رضی اللہ کہا جائے۔ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، ہم ایسے مذہب کو نہیں مان سکتے جس میں یزید اور اس کے باپ کو رضی اللہ کہا جائے۔ زبان تھکنا نہیں، شیعت کا پیغام جا رہا ہے، شیعت کا میسج جا رہا ہے منبر سے۔ ہم ایسے مذہب کو مرتے دم تک ایکسپٹ نہیں کر سکتے کہ جس مذہب میں یزید اور اس کے باپ کے لیے دعائے مغفرت کی جا رہی ہو، یزید اور اس کے باپ کو رضی اللہ کہا جا رہا ہو۔ ہم ایسے مذہب کو کبھی ایکسپٹ نہیں کر سکتے کہ جس مذہب میں قاتل زہرا کے لیے ہمدردی پائی جا رہی ہو، قاتل زہرا کو سلام بھیجا جا رہا ہو۔ چاہے میرا گلا کاٹ دو، یا تو پہلے فیصلہ کر لو کہ ظالم کو رضی اللہ کہنا ہے یا مظلوم کو رضی اللہ کہنا ہے۔ مذہب تشیع کھلا ہوا مذہب ہے، ڈھکا ہوا مذہب نہیں ہے۔ ہم کوئی کام چھپ کے نہیں کرتے۔ جب ہمارا مولا کھلے میدان میں ملا، ہم کمروں میں بیٹھ کے کوئی کام نہیں کرتے۔ ہم اس مذہب کو مانتے ہیں کہ جہاں ولایت کا اعلان بھی میدان میں ہوا، حسین کی شہادت بھی میدان میں ہوئی۔ ہم کھلے ہوئے مذہب کے ہیں، ہم بالکل اوپن ہیں، ہمارا ہر عمل اوپن ہے، ہم جو کرتے ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں۔ آؤ آؤ، ہمت ہو تو اسے کاٹ کے دیکھو، ہمت ہو تو اس کی رد لے آؤ، ہمت ہو اسے غلط ثابت کر دو۔ تمہارے چیخنے چلانے سے نہ حسین کی مجلس پہ اثر پڑے گا نہ حسین کے غم پہ اثر پڑے گا۔ یہ عزاداری کل بھی معراج پہ تھی، آج بھی معراج پہ ہے اور قیامت تک معراج پہ رہے گی۔ لہذا زبان کھولنے والوں انتظار کرو، ایک دو روز کے بعد تمہارا شجرہ بھی کھل جائے گا۔ یزید کو رضی اللہ کوئی ایسے نہیں کہہ سکتا، کہیں نہ کہیں خون کا رشتہ ہوتا ہے جو بلوا دیا کرتا ہے۔
آخری بات مکمل ہو گئی. آخری بات کہہ کے انتظام حیدر مساجد کی منزل کو طے کرنا چاہتا ہے. انشاءاللہ کل کی مجلس چھٹے امام پر پوری ہوگی اور گفتگو بڑی پرلطف ہوگی. ہم ایسے مذہب کو نہیں مانتے. بھائی برا نہ مانیے گا, ہم ایسے مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں کہ جہاں قاتل بھی رضی اللہ ہو, مقتول بھی رضی اللہ ہو. ہم ایسے مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں کہ جہاں ظالم بھی رضی اللہ ہو, مظلوم بھی رضی اللہ ہو. ہم ایسے مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں جہاں جھوٹوں کو سچا کہا جاتا ہو, سچوں کو جھوٹا کہا جاتا ہو. ہم ایسے مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں کہ جس کے رسول کا نکاح کسی کافر نے پڑھا ہو. میرا کھولو جوانو, آخری مجمع تک ہم ایسے مذہب کے آخری جملہ, ہم ایسے مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں کہ جس کے رسول کا نکاح کسی کافر نے پڑھا ہو. ہم ایسے مذہب کے ماننے والے ہیں کہ جس کے رسول کا نکاح کل ایمان کے بعد ہے. سلامت رہو, سلامت رہو. حیدری مل گئے. حیدری ایک مل جل کے سلوات پڑھتے محمد والے محمد. حسین زندگی دینے والے کا نام ہے. حسین عزت دینے والے کا نام ہے. حسین آبرو بخشنے والے کا نام ہے. حسین دشمن کو بھی معاف کرنے والے کا نام ہے. صدیوں کا گستاخ اگر ایک شب میں شرمندہ ہوتا ہے تو حر بن کے دنیا کے سامنے آتا ہے. صدیوں کا کیا قیمتی جملہ ہے. صدیوں کا گستاخ اگر ایک شب میں شرمندہ ہوتا ہے تو حر بن کے نکلتا ہے. آؤ برے حسین سے اپنے مقدر کو سنوار کے چلے جاؤ. آؤ اس در سے کبھی خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے. کچھ نہیں ملے گا تو تبرک کے حسین کے زخموں کا مرہم تمہارے آنسو ہیں. آپ سوچئے اتنا گہرا زخم ہے فاطمہ کے لال کا کہ 1400 سال سے آنسو پہنچ رہے ہیں مگر حسین کا زخم ہرا نہیں ہوا. ارے کیسے زخم ہرا ہو جائے. علی اکبر کا داغ, قاسم کا داغ, ننھے علی اصغر کا داغ, یہ جو زخم کی گہرائی ہے نا یہ قیامت تک بھرنے والی نہیں ہے. اجرکم اللہ. صاحب ریاض کی روایت سنیں. میں نے آنسو پر بیان کر دیا, رونا آپ کا نصیب ہے. لیکن امام فرماتے ہیں اگر مصائب ہو رہا ہے تمہیں رونا نہیں آ رہا ہے تو جلدی سے توسل کیا کرو. کس سے توسل کیا کرو؟ پہلے میرے جد جناب عباس سے کہا کرو, اور جب بھی آنسو نہ آئے تو پھر فوراً کہا کرو مولا عباس آپ کو بی بی سکینہ کا واسطہ ہے, مولا عباس میری آنکھ سے آنسو نکلوا دیجیے. اگر نہیں رو پایا تو عزادار نہ کہلا پاؤں گا. یہ رونے والوں رونے کا سلیقہ بھی بتایا گیا ہے, رونے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے. میرے چھٹے امام کہتے ہیں اگر تمہیں رونا نہ آئے تو سر جھکا لیا کرو تاکہ دیکھنے والے کو محسوس ہو ارے یہ غم میں رو رہا ہے. آواز بلند کر کے رو رہا. 3 محرم کا سورج ڈوب گیا. آہستہ آہستہ وقت گزرتا جا رہا ہے اور اتنی جلدی سے 10 دن گزر جائیں گے ہمیں احساس بھی نہ ہوگا. مولا ہم غم کا حق ادا نہ کر پائے, مولا ہم غم کا حق نہیں ادا کر پائے. ہاں جوانوں اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بس 2 چھوٹی سی روایت سن لو, مصائب تمام ہو رہا ہے. 2 محرم کو قافلہ وارد کربلا ہوا. امام نے کہا عباس خیمے نصب کر دو. جناب عباس جناب علی اکبر نے خیمے مل کر نصب کیے. تاریخ میں ملتا ہے, علماء کی الگ الگ روایت ہے. بعض نے کہا ہے کہ کم سے کم 9 خیمے تھے, بعض نے کہا نہیں 16 سے 17 خیمے نصب. جب خیمے نصب ہو گئے بیویاں ایک چھاؤں میں بیٹھی,
اونٹوں پہ سوار تھی، کچھ کجاووں میں تھی، خیمے نصب ہوئے۔ جناب عباس آئے، آقا خیمے نصب ہو گئے۔ خدا کے لیے بڑی دردناک روایت ہے، آقا میرے آقا خیمے نصب ہو گئے، حکم فرمائیے۔ کہا اچھا۔ آئے، سب سے پہلے ام لیلہ کے قریب آئے، مادر علی اکبر، خیمے سامنے لگ گئے، جس خیمے میں جانا چاہتی وہ چلی جا۔ ام لیلہ اتری، علی اکبر نے سہارا دیا، ایک خیمے میں چلی گئی۔ اس کے بعد ام رباب کے خیمے آئے ہمارے کے پاس، ام رباب خیمے لگ گئے، جس خیمے میں جانا چاہو چلی جا۔ رباب اتری، سہارا ملا، خیمے میں جا کے بیٹھ گئی۔ ایک بی بی کو بھیجتے رہے، بعد میں فضا کی ایمانی کے قریب آئے، اماں خیمے نصب ہو گئے، آپ کی مرضی ہے، جس خیمے میں چاہیے چلی جائے۔ فضا نے کہا نہیں شہزادے، میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے خیمے کا انتخاب کریں۔ سنیے بابا، اولاد والوں کا مجمع ہے، حسین کے احساس پہ بھی رویا کریے۔ صرف حسین کی مظلومیت نے، حسین کے احساس، حسین کے دل کے درد پہ بھی آنسو بہایا کریے۔ کیا غضب کا احساس ہے امام حسین کو۔ کہا شہزادے میں نہیں چاہتی کہ میں اپنی مرضی سے خیمے میں جاؤں، آپ میرے لیے انتخاب کر دیں، آپ حجت خدا ہیں، جو آپ میرے لیے خیمہ انتخاب کریں میں اس خیمے میں چلی جاؤں گی۔ اماں چلی جائیے، اماں چلی جائیے۔ نہیں شہزادے آپ انتخاب کریں۔ اماں آپ اگر کہہ رہی ہیں تو ٹھیک ہے، میں آپ کے خیمے کا انتخاب اگر ام لیلہ کے پہلو والے خیمے میں کر دوں۔ اللہ اکبر، تو اماں چلی جائیں گی، اماں چلی جائیں۔ ہاں شہزادے آپ کا حکم ہے تو میں چلی جاؤں گی، مگر جب امانی سے اتری اور خیمے میں گئی تو جناب فضا نے امام حسین کو مخصوص بلوایا۔ جوانوں خدا کے لیے مسائل میں رونے کے عادی ہو جاؤ، ورنہ بہت بڑے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جناب فضا کو بلایا اور بلانے کے بعد جناب فضا نے امام حسین سے ہاتھ جوڑ کے پوچھا کہ ام لیلہ کے پہلو والے خیمے کا انتخاب کیوں کیا؟ امام سر جھکا کے رونے لگے، امام سر جھکا کے۔ اماں آپ نہیں سن پائیے ہو، نہیں شہزادے بتاؤ اس خیمے کا انتخاب کیوں کیا؟ اماں کریت جوان کی لاش لے کر جب میں ام لیلہ کے خیمے میں آؤں گا، اماں زینب بے ہوش پڑی ہوگی، میرا بھی جسم کانپ رہا ہوگا، اے اماں ایسے میں ام لیلہ کو سہارا۔ اجرکم اللہ، آوازیں بلند کرو، جو لوگ جہاں ہیں بیٹھ جائیں، بیٹھ کے عددار بنو، کھڑے ہو کے پرسہ نہیں دیا جاتا۔ بیوی کو پرسہ دینا ہے تو جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ، جو باہر گلیوں میں ہیں، سڑکوں پہ ہیں، وہ بھی بیٹھ کے پرسہ دیں۔ اہل بیت کو بیٹھ کے پرسہ دیا جاتا ہے، کھڑے ہو کے پرسہ نہیں دیا جاتا۔ دل پہ ہاتھ رکھو، مصائب سنو۔ ام لیلہ جب تڑپے کی مچھلی کی طرح، اماں سے سنبھال لیجیے گا، جوان کا لاشا ایک بوڑھی ماں سے دیکھا نہیں جائے گا۔ کیا سندر ہے۔ فضا نے صبر کیا، خیمے نصب ہوئے۔ اس کے بعد شہزادی زینب کی ہماری کے قریب آئے، بہن کیا تم بھی کسی خیمے میں جانا چاہو گی؟ سنو صاحب ریاض، زینب حسرت بھری نگاہ سے بھائی کے چہرے کو دیکھ رہے۔ حسین بار بار کہہ رہے ہیں کہ زینب ذرا خیام کی طرف بھی تو نگاہ کر لو، دیکھو ایک خیمے میں ام لیلہ ہیں، ایک خیمے میں رباب ہیں، ام کلثوم ہیں، ساری بیویاں ہیں، زینب تم بھی ایک خیمے کا انتخاب کر لو۔ سنو کہ بہن نے کیا جواب دیا؟ حسرت بھری نگاہ سے بھائی کو دیکھتی رہی، اور جب برداشت نہ ہوا تو زینب نے روتے ہوئے کہا بھیا میرا انتخاب تو آپ ہیں، جس خیمے میں میرا حسین رہے گا
ہمارے ساتھ وہ بچے ہیں کیونکہ حسین کو علم تھا نا کہ 2 لاش خیمے میں لانی ہے، 2 لاش خیمے میں لانی ہے۔ زینب تمہیں اپنی خیمے کا انتخاب، بھیا اگر آپ کی خواہش، آپ جو خیمہ کہہ دیں گے میں جاؤں گی تو نہیں، لیکن جو خیمہ آپ کہہ دیں گے بس سمجھ لیجیے میرا خیمہ ہو گیا۔ جناب امام حسین نے اس خیمے کا انتخاب کیا۔ زینب نے محمد کو بلایا، کہا بچوں ماموں نے جو خیمہ بتایا ہے نا، جاؤ ماموں جان کی بات پہ عمل کرو، جاؤ اپنے خیمے میں مصلی بچھاؤ، اپنے بستر بچھاؤ، آرام کرو، ماں تم سے ملنے آ جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس یہ ضروری نہیں ہے کہ مسائل چلا کے پڑھا جائے تو کیفیت پیدا ہو، احساس کرو کہ یہی جملے کافی ہیں رونے کے لیے۔ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھو، مجلس تمام ہو رہی ہے۔ بچے خیمے میں گئے، حسین آگے آگے، پیچھے پیچھے بہن چل رہی، مڑ کے دیکھا زینب آ گئی۔ بہن جاؤ اپنے حجرے میں، کہا بھیا بہن کی خواہش پوری کرو گی؟ کہا بتاؤ، کہنے بھیا وعدہ کرو، ابھی تک تم نے میری کسی خواہش کا انکار نہیں کیا، ایک خواہش ہے بھیا پوری کرو۔ کہاں بہن بتاؤ؟ آج پہلی رات ہے کربلا، میں چاہتی ہوں کہ بھیا آپ کے ساتھ گزاریں، اس لیے کہ یہی منزل ہے، آپ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی آخری منزل ہے۔ حسین نے اجازت دی۔ زینب 2 محرم کی رات امام حسین کے ساتھ خیمے میں بیٹھ کر گفتگو کرتی رہی۔ جیسے ہی صبح صادق نمودار ہوئی، امام اور شہزادی نماز سے فارغ ہوئے۔ اب ذرا سننا، اللہ اکبر، کہ ایک شور اٹھا، گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز زینب کے کانوں سے ٹکرانے، تلوار کی جھنکار، ایک شور، ایک غل، ایک طبل۔ زینب گھبرا گئی، یہ گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز کیسی کانوں میں ہے؟ اماں فضہ کی حجرے میں ہے، اماں فضہ کو بلا کے لائی، کہا اماں فضہ دن بھر آج میرے حجرے میں رہو، دن بھر رہو۔ کہا شہزادی جو آپ کا حکم ہے۔ کہا اماں فضہ یہ شور کیسا ہے؟ یہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز، تلوار کی چھنکار کی آواز، نیزوں کی اچھلنے کی آواز، جانوروں کے چیخنے کی آواز، یہ طبل کی آواز کیسی آ رہی ہے؟ ذرا فضہ پتا تو کرو اماں۔ فضہ دروازے پہ کھڑی نہیں، شاید کوئی راہگیر گزرنے والا گزر رہا تھا۔ اماں فضہ نے پوچھا یہ بتا یہ شور کیسا ہوا؟ یہ گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز کیسی آ رہی ہے؟ کیا ہوا؟ کیا کوئی آیا ہے؟ ہاں، اس نے پلٹ کے کہا ہاں ہاں آیا ہے، دوڑی ہوئی آئیں۔ ہاں باب اعلیٰ شہزادی غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہ یہ کوئی اور نہیں آیا ہے، یہ عمر سعد کا قافلہ آیا ہے، یہ عمر سعد آیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد پھر گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ حسین کے قریب بہن بیٹھی ہے، ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کر رہی ہے، پروردگار میرا بھائی سلامت رہے۔ کیسے رونے والے ہو؟ میرا بھائی سلامت رہے۔ ایک بہن ہے جو بھائی کے لیے تڑپ رہی ہے۔ پھر آواز اٹھی، پھر گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آئی، پھر نیزوں کی اور زنجیروں کی اور تلواروں کی آواز آئی۔ اماں فضہ دیکھو اب کون آیا؟ اللہ اکبر۔ فضہ نے پتا کیا شہزادی خولی کا لشکر آیا ہے۔ جناب زینب بھائی کے قریب پہنچی، بھیا جو آ رہا ہے وہ آپ کا دشمن آ رہا ہے۔ کیا بھیا اس دنیا میں احمد کا نواسے کا کوئی نہ رہا کہ کوئی ہمدرد ہمارا قافلہ آ جائے، میرے بھیا کی جان بچا لے؟ اور بار میں نے تاریخ چھوٹی کی روایت مختصر کر رہا ہوں۔ اتنے میں ایک بہت بڑا شور اٹھا، بہت بڑی بھیڑ، طبل کی آواز، گھوڑوں کی آواز۔ زینب گھبرائی، اماں فضہ ذرا دیکھو اب کون آیا؟ ظہر کا وقت تھا، اماں فضہ آئی اور ایک چیخ مار کے در خیمہ پہ بیٹھ گئی۔ زینب نے پوچھا اماں خیریت؟ کہا زینب سر پیٹو، شمر کا لشکر آ گیا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ جب شمر کا نام سنا، ارے یہ تو میرے بھائی کا قاتل ہے، اللہ میرے بھیا کو بچا لے۔
میرے بھائی کا قاتل آ گیا، ارے اللہ میرا بھیا کہاں رہے گا؟ اور یہ کہنے کے بعد اب تاریخ کہتی ہے کہ ایک بار حسین کے زانو پہ زینب نے ہاتھ مارا، اور مارنے کے بعد کہتی بھیا کیا تمہارا کوئی نہیں رہ گیا؟ قسم سے تڑپ کے رو دیتے، تڑپ کے رو دیتے۔ کیا بے بسی کا جملہ ہے زینب کا، بھیا کیا تمہارا کوئی نہیں رہ گیا؟ جو آ رہا ہے وہ تمہارا دشمن آ رہا ہے؟ نہیں، یہ قیامت کا جواب سننا ہے امام حسین کا، سر جھکا کے کہا نہیں بہن، کون ہوتا ہے غریبوں کا، دنیا ہوتی ہے امیروں کی۔ حسین کربلا کے غریب ہو گیا، حسین کربلا کے غریب ہو گیا۔ آوازیں بلند کرو خدا کے لیے، بی بی کو بلند آواز سے گریہ پسند ہے۔ ایک بار زینب نے کہا بھیا بھیا تمہارے بچپنے کا دوست ابھی بھی تو ہے؟ کہا بہن ہے تو، کہا بھیا اسی کو بلا لو، تمہاری جان کو بچا دے، کوئی تو ہماری طرف سے بھی آئے کہ زینب کو تسلی ہو، کوئی تو ہمارے گلوں میں آئے کہ زینب کو ڈھارس ہو۔ کہا بہن کیا کروں؟ کہا اسے خط لکھ کے بلاؤ کہ حسین کربلا میں غریب ہو گیا۔ آوازیں بلند کرنا آ گیا تھا، مجلس تمام ہو رہی ہے، رونا تمہارا نصیب، رونا تمہارا مقدر۔ بہن کہہ رہی ہو تو ٹھیک ہے میں خط لکھتا ہوں۔ کہا بہن قاصد کو تیار کرو، اماں فضہ ذرا عباس کو بلاؤ۔ عباس آئے، ہاں بھیا شہزادی کیا ہے؟ بھیا میرا خط لکھ رہا ہے، حبیب ابن مظاہر تک پہنچانا ہے، اپنے ایک قاصد کا انتظام کر دو جو میرے بھیا کا خط لے کر چلا جائے۔ حسین نے خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد وہ تاریخ آپ کی سنی ہوئی ہے، دو جملے مصائب کے، ختم و دعا، رو لیجئے گا بی بی کی دعائیں مل جائیں گی۔ خط لکھا، حسین نے کہا اے قاصد گھوڑے پہ سوار ہو، آ ذرا حسین سے کچھ سن لے۔ قاصد نیچے اترا، حسین نے بس ایک جملہ کہا، قاصد جانا فوراً چلے آنا، اے قاصد رکنا نہیں، میرے بچپنے کے دوست کو میرا سلام کہنا۔ آوازیں بلند کرو، آوازیں بلند کرو ارباب حضرت۔ قاصد چلا، اور چلنے کے بعد ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے وہ چھوٹے سے جملے پر جہاں میں جس کو تمام کرنا ہے، رونا آپ کا نصیب۔ قاصد بڑی تیزی سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے تاریخ میں ملتا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد حبیب ابن مظاہر کے دروازے پہ پہنچا۔ ایک بار تک الباب کیا، حبیب مسلے پر تھے، کوئی جواب نہ آیا۔ دوسری بار کنڈی کھٹکھٹائی، کوئی جواب نہ آیا۔ تیسری بار تک الباب کیا، ہاں حبیب مسلے سے اٹھ کر آئے۔ حبیب کو خبر نہ تھی، حبیب کو وہم میں بھی نہیں تھا کہ دروازے پہ کون آیا ہے۔ ہاں حسین کی محبت میں مچل رہے تھے، پتہ نہیں میرے آقا کا کیا حال ہوگا، میرا آقا میرا دوست میرا بھائی۔ کہ ایک بار دروازے پہ آئے، پوچھا من انت الباب۔ کوفے کے ماحول خراب ہو چکے تھے، حالات خراب ہو چکے تھے، ڈرے سہمے ہوئے۔ من انت الباب، بڑی نحیف آواز میں پوچھا کون ہے دروازے پر؟ جب ادھر سے نحیف آواز میں آئی، جواب آیا انا قاصد الحسین، انا قاصد الحسین۔ ارے دروازہ کھولا، قاصد کے قدموں پہ گر گئے، ارے میرے آقا کا قاصد آیا ہے، میرے بچپنے کے دوست کا قاصد آیا ہے۔ ہاتھ چوما، رخسار چوما، بوسہ دیا، جلدی لا، میرے آقا کی تحریر لیا۔ قاصد نے خط دیا، آنکھوں پہ لگایا، پلکوں پہ لگایا، چوما، دل سے لگایا۔ آج یہ وقت آ گیا کہ حسین حبیب کو خط لکھ رہا ہے۔ کیا ہو گیا؟ رت میں آواز بلند کرو، کیا بے کسی ہے میرے مولا حسین کی؟ آج یہ وقت آ گیا کہ حسین حبیب کو خط لکھ رہا ہے۔ اب ذرا کلیجہ سنبھال کے بیٹھنا،
مجلس تمام ہو رہی ہے، قاصد آ جلدی آ حجرے میں آ تیری خاطر کروں، تو میرے آقا کا مہمان ہے، تو میرے آقا کا قاصد ہے۔ اس نے کہا نہیں مجھے جانے دو، جلدی جانا ہے، مجھے جانے دو۔ ایک قاصد یہ کیسے ہوگا، کچھ تو مہمان کا نہیں آقا نے جلدی بلایا ہے، آقا نے جلدی بلایا ہے، مجھے جانے دو۔ ادھر قاصد مڑا، اب ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے روایت سنو، ادھر قاصد مڑا، ادھر حبیب نے پلکوں سے تحریر لگائی۔ اب جو جیسے ہی خط کھولا، پہلی سطر پڑھی، سر سے امامہ پھینکا، رفتار پہ تماچے مارے، گریبان چاک کیے، زمین پہ گر کے پچھاڑے کھا کھا کے رونے لگے۔ زوجہ حجرے سے باہر آئی، اے حبیب کیا ہو گیا؟ آوازیں بلند کرو، آوازیں بلند کرو، اللہ اکبر۔ اے حبیب کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ ارے تمہیں کیا معلوم کیا ہو گیا؟ کہا اتنا کیوں رو رہے ہو؟ اس سے پہلے بھی تو خط آیا ہے، اس سے پہلے بھی تو خط آیا ہے، کوئی پہلی بار خط نہیں آیا؟ آج کیا لکھ دیا حسین نے؟ آج فاطمہ کے لال نے کیا لکھ دیا کہ جس سے تم مچھلی کی طرح تڑپ گئے؟ حبیب دوڑے ہوئے ایک حجرے میں گئے، ایک صندوق لے کر آئے، حسین کے بھیجے ہوئے سارے خطوط کو نکالا، کہا پڑھو اس میں کیا لکھا ہے۔ ھذا کتابی من الحسین ابن علی الی الرجل الفقیر، یہ خط حسین ابن علی کی جانب سے ہے، رجل فقیر کی طرف سے ہے، یہ پڑھ۔ ھذا کتابی من حسین ابن علی، کہاں کہ آج کا خط پڑھ، آج کا خط پڑھ۔ ھذا کتابی من الحسین الغریب، میرا حسین غریب ہو گیا، میرا حسین غریب ہو گیا۔ ارے ہم زندہ رہے، قیامت برپا ہوئی، حبیب کربلا آئے، زینب نے سلام بھیجا، سر سے امامہ پھینکا، ہاتھوں کو بلند کیا، اے پروردگار شہزادیاں غلام کو سلام کہہ رہی ہے، واہ محمد، واہ مظلومہ، واہ مصیبت۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔